بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تم شیاطین کے مقابلے کے لیے صف بناؤ اور شیطان کی مخالفت کے ذریعے شیطان پر غلبہ پاؤ تاکہ تمہارے نفوس پاک اور اللہ کے نزدیک تمہارے درجات بلند ہو جائیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، انسان کا اپنے عیب سے لا علم ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس طرح اپنے دشمن کو پہچاننے میں ہوشیار رہتے ہو، اسی طرح اپنے عیب کو جاننے میں بھی چلاک رہو۔ امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، جو عقل مند ہوتا ہے وہ پاک دامن ہوتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے وہ غیبت سے محفوظ رہتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے وہ خاموش رہتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے وہ فنا کرتا ہے۔ حضرت عباس بن ابو مطلب سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بیعت اور خوف کی وجہ سے کسی بندہ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسا کہ سوکھے درخت کے پتے جڑتے ہیں۔ بے شک اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں اور نہایت پاک صاف رہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ میرے جگر کا گوشہ ہے، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں ہو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، علم کے ذریعے عمل کرنے والا صاف رستے پر چلنے والے کی طرح ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال لہلاتی کھیتی کی طرح ہے جسے مصائب کی آندیاں ادھر ادھر چکاتی رہتی ہیں مگر توڑ نہیں سکتی۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کو بیان کرنا بھی شکر اور بیان نہ کرنا ناشکری ہے۔ اذان کے بعد مجھ پر درود بھیجو اور اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ جو آدمی میرے لیے وسیلے جنت سب سے اعلیٰ درجہ ہے کی دعا کرے گا، قیامت کے دن اس کی سفارش کرنا مجھ پر ضرور ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو وہ 3 بار ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کے نتھوں میں رات گزارتا ہے۔ جو جس قدر درود پڑھے گا وہ قیامت کی مشکلات سے اسی قدر نجات پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو یا مجھ سے کسی مقام پر ڈرا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بچوں سے محبت کرو، ان پر رحم کرو، جب بھی ان سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو کیونکہ وہ تم کو اپنا رزق دینے والا سمجھتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، توکل کی حد یہ ہے کہ تم خدا کے ہوتے ہوئے کسی سے نہ ڈرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکالنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو تمہاری بیماری اور دوا نہ بتلا دوں؟ سن لو کہ تمہاری بیماری گناہ ہے اور تمہاری دوا استغفار ہے۔ قسم خدا کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، آدمی ایک حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈال لیتا ہے تو اس کی وجہ سے 40 دن تک اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، جو خدا سے توفیق مانگے مگر تلاش نہ کرے وہ اپنے آپ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دنیا اور عورتوں کے فتنے سے بچو کیونکہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے رونما ہوا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، میں وہ رحمت ہوں جو اللہ نے اپنی مخلوق کو بطور تحفہ دی ہے، زندگی بھر یاد رہتے ہیں مشکل میں ساتھ دینے والے اور مشکل میں ساتھ چھوڑنے والے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچوں
کو चिकनाट और मैल कुचैल से पाक करें, क्योंकि शैतान उन्हें सूंघता है, फिर बच्चा ख्वाब में डरता है और बेचैन होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नमाज के बाद ये दुआ मांगा करो, ऐ अल्लाह अपने जिक्र और शुक्र करने और बेहतरीन इबादत करने में मेरी मदद फरमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अपने अर्श के साए में जगह देगा जिसने तन्हाई में अल्लाह का जिक्र ऐसा किया कि उसकी आंखों में आंसू जारी हो गए। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हो तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों से याद करने का शिकवा मत करो, जो अपने रब को भूल सकता है वो सब को भूल सकता है। अगर कोई शख्स अपनी भूख मिटाने के लिए रोटी चोरी करे तो चोर के हाथ काटने की बजाय बादशाह के हाथ काटे जाएं। फरमान हजरत अली अलैहिस्सलाम। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं, अल्लाह ताला एक रात के बुखार से मोमिन के सारे गुनाह माफ फरमा देते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितनों के दौर में सुबह को आदमी मोमिन होगा तो शाम को काफिर, और शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफिर हो जाएगा। तब आदमी दुनिया के मामूली सामान के बदले अपना दीन बेच डालेगा। आखिर में गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। दुआ गो सागर।